ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں سے طلاق ہو گئی, میں اپنے بچے لے کے شارٹ ہو رہی ہوں. میں نے کہا آپ کو بچے لے کے شارٹ ہونے کی اجازت؟ بولو بھائی. کہ نہیں وہ تو بڑا ظالم ہے. میں نے کہا آپ کے لیے ہوگا, بچوں کے لیے باپ کیا ہے؟ نعمت, آپ نہیں دور کر سکتے. نہیں, میں نے کہا بھائی میں آپ کے مرضی کے مسائل نہیں بتاؤں گا جو آپ چاہ رہی ہو. آپ کے باپ کو بھی بچوں کو باپ سے ملوانا پڑے گا. ہفتے میں ایک رات بچے کہاں رہیں گے؟ باپ کے پاس. اور باپ سے میں نے کہا خرچہ تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا خرچہ تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا. خرچہ تم دو گے ساری زندگی, جب تک بیٹیوں کی شادی نہیں ہو جاتی اور بچے بالغ نہیں ہوتے یا کمانا نہیں شروع کر دیتے, اس وقت تک تم دو گے. لیکن تمہاری بیوی بچوں کو ملانے سے روک. لیکن ایسا معاشرے میں نہیں ہوتا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عدالت جا کے پھر پھڈے کرتے ہیں, وہ ادھر چھینتا ہے وہ ادھر. ایک عجیب, خود بھی برباد اور دوسروں کو بھی برباد, خود بھی بے سکون. شریعت سے فیصلہ ہی نہیں کرواتے. جو کرواتے ہیں وہ ایسے بھی کیسز آئے ہیں, انہوں نے کہا ہم عدالت نہیں جائیں گے مفتی صاحب, کہ کسی عالم کے, میرے پاس بھی آئے ہیں بعض لوگ, مالی جھگڑے تھے ان کے, الحمدللہ بڑے آرام سے بیٹھ کے حل ہو گئے, کوئی پھڈا نہیں ہوا, بڑے آرام سے بیٹھ کے حل ہو گئے. لیکن لوگ مولویوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ٹکر نہ مار دیں, یہ پتہ نہیں کیا فیصلہ نہ کر دیں. تو یاد رکھو, جب حق کی تلاش میں ہو تو پھر یہ نہ دیکھا کرو کہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا یا میرے خلاف فیصلہ ہوگا. اور علماء کی ایک عجیب بات ہے, وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اصل کیا ہے اس میں ہے بھائی, اصل کیا ہے, اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس اصل کا آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا نہیں, کیونکہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے. اس لیے بہتر یہی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی 1 کروڑ روپے کے کھا لیے, 1 کروڑ روپے کھا لیے مگر گواہ نہیں ہے. جس نے 1 کروڑ دیے ہیں اس کے پاس گواہ نہیں ہے. اب عدالت میں آپ جائیں گے نا, تو عدالت آپ کو دیانتاً کیا ہے, اللہ اور اللہ کا معاملہ کیا ہے وہ نہیں بتائے گی. عدالت کہے گی گواہ لے کر آؤ, نہیں ہے تو آپ کو کہے گی چلو جاؤ یہاں سے, گواہ نہیں. مفتی کے پاس آؤ گے تو جس نے کھائے ہیں نا, مفتی اس کو پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائے گا, بولے گا فیصلہ تو میں تمہارے حق میں کر رہا ہوں کیونکہ گواہ نہیں ہے, لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک فیصلہ ہوگا, آخرت میں کیا لگیں گے؟ طبیعت سے چترول لگیں گے ٹھیک ہے, یہ حلال نہیں ہوں گے تمہارے لیے. یہ بات جج نہیں بتائے گا, کیونکہ وہ خود چند ججوں کے علاوہ وہ خود کئی لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہوگا, بلکہ اس نے تو کھائے 1 کروڑ والے سے پیسے ہوں گے, گواہوں کو ویسے ہی سائڈ پہ لگا دیا ہوگا. بعض اوقات جھوٹے گواہ ہوتے ہیں, تو مفتی تو بتا دے گا کہ بھئی یہ گواہ ہیں, گواہ کی بیس پر فیصلہ تو تمہارے حق میں کر رہا ہوں, مگر حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یہ گواہ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ رقم تمہارے لیے حلال. کیونکہ نبی بھی یہ فیصلہ کرتے ہوئے بتاتے تھے, صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روایت کا مفہوم ہے کوئی جھوٹے گواہوں کے ذریعے مجھ سے فیصلہ کروا لے تو وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی, وہ آگ کا ایک ٹکڑا کھا رہا ہے اپنے لیے. کئی دفعہ ایسے ہوا کہ کیس ہوا تو وہ ڈر گیا سامنے والا, تو میں نے پھر اس کو کہا, جس نے دیے تھے نا پیسے, اس کو میں نے کہا دیکھو تمہارے پاس گواہ ہے نہیں, یہ دے گا ایک دھیلا نہیں, تو کیوں نہ 50 لاکھ لے کے باقی 50 لاکھ معاف کر دو, کیا خیال ہے بھائی؟ ملنے والا تو تمہیں دھیلے گا بھی نہیں ہے کیونکہ گواہی نہیں ہے تمہارے پاس. اس کو تو میں نے کہا ہم نے ڈرا دیا, ہم نے بول دیا بھائی پورے دو, لیکن اگر نہیں دے گا تو کوئی بھی کچھ, کہ ہمیں کیا پتا تم سچ بول رہے ہو. اس کو ہم نے کہا بھائی دیکھ, اگر وہ 50 لاکھ لے کے باقی 50 لاکھ معاف کر دے تو کم از کم 50 تو تیرے لیے حلال ہو جائیں گے نا کیا خیال ہے اس پہ؟ کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے, ڈرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے پھر, کوئی ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا اور فیصلہ آرام سے ہو جاتا ہے, اور مولوی صاحب کو بھی ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولوی صاحب کو ثواب کے علاوہ ان فیصلوں میں بولو بھائی کچھ بھی نہیں ملتا. یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا, جبکہ عدالت میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, گالی گلوچ الگ, ہاتھ میں پھر بھی بولو بھائی کچھ نہیں آتا. تو ہمارے پاس اسلام ہے, غیر مسلموں کے پاس اسلام نہیں. ہمارے پاس لا ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ, اس لا کی روشنی میں ہم فیصلہ کروا سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی آسمانی قانون نہیں ہے, اور قانون ہیں تو غلط ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, بہت سے قوانین غلط ہیں.